انگریزوں سے آزادی کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی کنٹری تھا۔ پاکستان کو ویسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایسٹ پاکستان کہا جانے لگا۔ اس جوائنٹ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کو نیشنل اسمبلی کہا جاتا تھا۔ 7 دسمبر 1970 کو پاکستان میں پہلا ڈائریکٹ جنرل الیکشن کرایا گیا، جس میں نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل 300 سیٹیں رکھی گئیں۔ محترم ناظرین، ٹوٹل 300 سیٹوں میں سے 162 سیٹیں ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں تھی اور 138 سیٹیں ویسٹ پاکستان یعنی اس وقت کے پاکستان میں تھی۔ ایسٹ پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان آل پاکستان مسلم لیگ کے چیئرمین تھے۔ دوسری طرف ویسٹ پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن کی حیثیت سے الیکشن لڑا۔ اس الیکشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان کی 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں جیت لیں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے ویسٹ پاکستان کی مختص کی گئی 138 سیٹوں میں سے صرف 81 سیٹیں جیت پائے۔ فائنلی نتیجہ عوامی لیگ کے فتح میں ہوا۔ ایک طرف اس الیکشن کا نتیجہ آنے کے بعد بنگلہ دیش کے لوگوں میں بہت خوشی تھی کہ پہلی مرتبہ پورے پاکستان کا پرائم منسٹر ایک بنگالی بننے جا رہا ہے، تو دوسری طرف اس وقت کے پریزیڈنٹ یحییٰ خان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نہیں چاہتے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایسٹ پاکستان کے قبضے میں چلی جائے، یعنی کوئی چھوٹے قد اور کالے رنگ والا بنگالی پاکستان کا پرائم منسٹر بنے۔ یہ بات انہیں کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں تھی۔ دوستو، اسی کشمکش میں پریزیڈنٹ یحییٰ خان نے بنگالی پولیٹیشین نور الامین کو یہ چارج دیا کہ وہ پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ کے درمیان کوئی اتفاق رائے پیدا کرے، مگر کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ شیخ مجیب الرحمان کی سربراہی میں بنگلہ دیش کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ محترم ناظرین، اس بغاوت کو روکنے کے لیے یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ٹیکا خان کو بنگلہ دیش کے حالات سنبھالنے کا چارج دیا۔ جنرل ٹیکا خان نے 25 مارچ 1971 کو البدر اور رضاکار نامی 2 ملٹری گروپ بنا کر آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں اس سرچ آپریشن کے خلاف مکتی باہنی نامی ایک بنگالی فورس بنائی گئی، جس گروپ کو انڈیا کا پورا سپورٹ تھا، اس لیے انڈیا کی پوری طرح انوالومنٹ کے بعد فائنلی 26 مارچ 1971 کو بنگلہ دیش ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، بنگلہ دیش کی انڈیپینڈنس میں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ساتھ اس وقت کے ایک بنگالی آرمی جنرل ضیاء الرحمان کا بھی نمایاں کردار تھا۔ شیخ مجیب الرحمان چونکہ ایک پولیٹیشین تھے، اس لیے عوام کے اندر ان کی مقبولیت زیادہ ہو گئی اور انہیں فادر آف بنگلہ دیش کہا جانے لگا۔ محترم دوستو، چند ہی سال بعد 15 اگست 1975 کو فوجی بغاوت کے دوران شیخ مجیب الرحمان کو اپنی فیملی کے 17 لوگوں کے ساتھ ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ اس فوجی بغاوت کے دوران شیخ مجیب الرحمان کو ان کی مکمل فیملی کے ساتھ مار دیا گیا، مگر ان کی 2 بیٹیاں شیخ ریحانہ اور شیخ حسینہ زندہ بچ گئیں، کیونکہ اس آرمی بغاوت کے دوران وہ دونوں جرمنی میں تھی۔ اس وقت کی انڈین پریزیڈنٹ اندرا گاندھی نے شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ کو جرمنی کے بجائے انڈیا میں پناہ لینے کا مشورہ دیا، کیونکہ دوستو اس وقت بھی عوامی لیگ کو انڈیا کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ محترم دوستو، بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان تو قتل ہو چکے تھے، مگر بنگلہ دیش کی انڈیپینڈنس میں ایک اور نمایاں کردار ادا کرنے والا دوسرا کیریکٹر جنرل ضیاء الرحمان بنگلہ دیش میں ہی موجود تھے اور انہیں بنگلہ دیش کا پریزیڈنٹ منتخب کر دیا گیا۔ مگر چند ہی سال بعد 30 مئی 1981 کو ایک اور فوجی بغاوت کے دوران کو بھی قتل کر دیا گیا، مگر ان کی وائف خالدہ ضیاء زندہ رہ پائیں۔ اور دوستو، بنگلہ دیش کی کہانی کا انٹرسٹنگ موڑ یہاں سے شروع ہو گیا۔ ایک طرف شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ جو کہ انڈیا کے اندر جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی، تو دوسری طرف جنرل ضیاء الرحمان کی وائف بنگلہ دیش کے اندر ہی موجود تھی۔ دوستو، اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی کو لگتا ہے کہ یہی وقت ہے شیخ حسینہ کو دوبارہ بنگلہ دیش بھیجنے کا، اور شیخ حسینہ
واپس بنگلہ دیش آ کر اپنے فادر کی پارٹی عوامی لیگ کو جوائن کرتی ہیں۔ دوسری طرف خالدہ ضیاء بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی طرف سے الیکشن کے لیے تیاری کرتی ہیں۔ الیکشن کمپین کے دوران شیخ حسینہ اپنے فادر مجیب الرحمان کے قتل کے الزامات خالدہ ضیاء اور ان کے ہسبینڈ ضیاء الرحمان کی طرف منسوب کرتی ہیں، تو دوسری طرف خالدہ ضیاء اپنے ہسبینڈ ضیاء الرحمان کے قتل کے الزامات شیخ حسینہ اور ان کے خاندان پر ڈالتی ہیں، اور ان دونوں بیگمات کی آپس کی لڑائی کے چکر میں آج تک بنگلہ دیش کی عوام گھس چکی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں مر چکی ہے۔ محترم دوستو، 1991 سے لے کر 1996 تک بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر منتخب ہو جاتی ہیں، اس لیے انہیں بنگلہ دیش کی پہلی فیمیل پرائم منسٹر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 1996 سے 2001 تک شیخ حسینہ اقتدار سنبھالتی ہے، دوبارہ 2001 سے 2006 تک بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر رہتی ہیں۔ اس کے بعد دوستو 2006 سے لگاتار 2024 تک مسلسل شیخ حسینہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر رہی ہیں، اس لیے شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کا ڈکٹیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ مگر حال ہی میں اگست 2024 شیخ حسینہ کے زوال کا مہینہ ثابت ہو جاتا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے دوستو، 1971 کی جو لڑائی ہوئی تھی بنگلہ دیش کی آزادی کی، اس میں مرنے والے لوگوں کو فریڈم فائٹرز کا نام دیا گیا، اور بنگلہ دیش کے آزاد ہوتے ہی 1972 میں ان فریڈم فائٹرز کے لیے 30% گورنمنٹ جابز کا کوٹا رکھا گیا۔ اس کے بعد 1997 میں ان فریڈم فائٹرز کے بچوں کو بھی یہ کوٹا دیا گیا، مگر دوستو اس وقت بھی بنگلہ دیش کی بقایا عوام خاموش تھی۔ 2010 میں شیخ حسینہ جب دوبارہ پرائم منسٹر تھی تو 30% گورنمنٹ جابز کا کوٹا ان فریڈم فائٹرز کے پوتوں کو دیا گیا۔ 2018 میں یہ 30% ختم کر دیا گیا، مگر دوستو شیخ حسینہ نے کورٹ کے ذریعے ڈیسیشن دلوا کر یہ 30% کوٹا دوبارہ بحال کروا دیا، کیونکہ دوستو ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ فریڈم فائٹرز کی زیادہ تر تعداد عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمان کے قریبی ساتھی تھے، اس لیے شیخ حسینہ ان مخصوص خاندانوں کو ہمیشہ نوازتی آئی ہے۔ مگر دوستو 2024 میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس کالے قانون کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ دوستو دیکھتے ہی دیکھتے چند اسٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ پورے کنٹری کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ دوستو ان اسٹوڈنٹ مظاہرین کو روکتے ہوئے پولیس کے ہاتھوں کچھ اسٹوڈنٹس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اسٹوڈنٹ مظاہرین کو پانی پلانے والا ایک عام سویلین پولیس کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا، جس کے بعد یہ مظاہرے اور شدت اختیار کر گئے، اور تقریباً 91 لوگوں کے قتل کے بعد شیخ حسینہ فائنلی 6 اگست 2024 کو بنگلہ دیش سے ریزائن کر کے انڈیا چلی گئی، جس کے بعد بنگلہ دیش میں ایک عارضی حکومت قائم کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت جلد ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔